شریعت اس قانون الہی کا نام ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات خلفائے راشدین کے فیصلے اور حضرات فقہائے امت کی مزید تشریحات، یہ اس قانون شریعت کا ماخذ ہیں جن سے وہ قانون ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت نام ہے قانون الہی کا، تو سوال یہ ہے کہ قانون الہی کو نہ ماننے والا کون ہے؟ یا تو وہ اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اور یا پھر شریعت کے لفظ کا مفہوم نہیں سمجھتا۔ اب شریعت کو لوگ کبھی ملائیت کا طعنہ دیتے ہیں، کبھی قدامت پسندی کا دقیانوسی کا طعنہ دیتے ہیں، کبھی اس کو بنیاد پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہماری فلاں فلاں خواہشات پر پابندی لگ جائے گی، اور ایک صاحب نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر شریعت کو نافذ کر دیا جائے تو آدھا پاکستان ٹنڈا ہو جائے گا، ہاتھ کٹ جائیں گے۔ گویا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آدھے چور ہیں، پاکستان کے لوگ آدھے چور ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 100 جرائم میں سے 10 جرائم پر سزا ملا کرتی ہے، ورنہ قانونی منہ شگافیوں کے ساتھ مجرم اکثر چھوٹ جاتے ہیں، روزمرہ عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں۔ اور ہماری شریعت میں تو ثبوت جرم کا مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین اور سخت ہے، ہر شخص کو پکڑ کے مجرم نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ تو جب آدھے ملک کے لوگ ٹنڈے نظر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پورے کے پورے چور ہیں، جن میں سے آدھوں پر جرم ثابت ہوا اور آدھے جرم نہ ثابت ہونے کی وجہ سے اس سزا سے بچ گئے یا محروم رہ گئے۔ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ مجھے تسلیم ہے کہ ہمارے یہاں جرائم بہت بڑھ گئے ہیں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایمان اور اسلام کی کمزوری کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کے لوگ آدھے نہیں، چوتھائی نہیں، 10واں حصہ سب کے سب مجرم ہیں، اور ایسے مجرم ہیں کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ 100 آدمیوں میں سے ہر 10 آدمی مجرم ہیں، اور ایسے مجرم کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ میں یہ نہیں مانتا، اس کو قوم کی توہین سمجھتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ قوم کی ایسی توہین کرنے والے بھی اس ملک کے لیڈر ہیں، اور وہ شریعت بل کے خلاف یا شریعت کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، ان مسکینوں کو معلوم نہیں ہے کہ سب سے زیادہ آسانیاں ہماری شریعت نے عورتوں کو دی ہیں۔
عورت ہمیشہ سے مظلوم طبقہ رہا ہے اور آج تمہارے ترقی یافتہ دور میں سب سے زیادہ مظلوم ہے. ہماری شریعت نے عورت کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. دنیا کو کوئی قانون ایسا ہے جس نے عورت کو یہ رتبہ دیا ہو؟ چند مٹھی بھر آدمی خواہشات کے پجاری جو اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے دل کے جذبات پر اور اپنی ناجائز خواہشات پر، جنسی خواہشات پر پابندی عائد کرنے کے روادار نہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس سے عورتوں کے حقوق تلف ہو جائیں گے. خالق فطرت عورتوں کے حقوق تلف کرے گا؟ پھر یہاں یہ وہی بات کہوں گا کہ یا تو تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہو اور یا پھر شریعت کو جانتے نہیں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ شریعت کی تشریح کون کرے گا؟ میں جانتا ہوں کہ علماء دین یا ملا کا نام لینے سے تمہارے ماتھے پر تیور پڑ جاتے ہیں اور شکنیں زیادہ گہری ہو جاتی ہیں، مجھے معلوم ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ سائنسی فارمولوں کی تشریح کیا گھسیاروں سے کرواؤ گے؟ مکانات کے، پلوں کے یا دوسری چیزوں کے نقشے ڈاکٹروں سے بنواؤ گے؟ وہ بھی ماہر ہیں، ڈاکٹر بھی ماہر ہیں. یہ جراحی کا عمل، سرجری کا عمل کسی انجینئر کے سپرد کرو گے؟ تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے اور تم مانتے ہو کہ ہر شعبے کے متخصص ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، اور جب بھی اس شعبے کے بارے میں کوئی الجھن پیش آتی ہے تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. دوسرے اپنی جگہ قابل احترام صحیح، صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، فلاں ہے، لیکن ڈاکٹر کا نشتر آپ ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑائیں گے اس لیے کہ وہ زیادہ قابل احترام ہے. تمام چیزوں میں، تمام شعبوں میں ماہرین کی طرف رجوع کیا جانا یہ دنیا کا ایک ایسا مسلم ہے، اصول ہے کہ دنیا کا کوئی بے وقوف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب قرآن و سنت کی تشریح کا سوال آتا ہے، شریعت کو بیان کرنے کا سوال آتا ہے، تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ کسی ملا مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے شریعت پر، ہم تشریح کریں گے. کون تشریح کرے گا؟ انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں؟ اکبر الہ آبادی کے بقول انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں؟ پہلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. جن کی ساری عمر گٹ بٹ کرتے ہوئے گزری اور جو قرآن کریم کا ترجمہ کرنا تو بجائے خود رہا، صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، جو سورہ فاتحہ صحیح نہیں سنا سکتے، جن کو بسم اللہ صحیح نہیں آتی، وہ طنز کرتے ہیں کہ ملا کو تشریح کرتا ہے، قرآن و حدیث کی ہم کریں گے. ماشاءاللہ چشمے بدور. اور چھاپنے والے ان کے مضامین کو چھاپ رہے ہیں. ان کو دانشور اور عقل مند کہا جاتا ہے. کوئی ان کو مشورہ نہیں دیتا کہ ان کو دماغی ہسپتال میں بھیجو، ان کا دماغ خراب ہے.
کیوں؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے، اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ شریعت کا اور اللہ کے قانون کا وقار دلوں میں نہیں ہے، عظمت دلوں میں نہیں ہے۔